الرحمن الرحیم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 1 اپریل ہے اور سن 2022۔ انشاءاللہ سورہ البقرہ کی 271 سے لے کے 274 تک کے آیات کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان کا مکمل ترجمہ، اور پھر اپنی جانب سے انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ تَعْلَمُونَ خَبِيرٌ۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس ترجمے کا ذکر پچھلی نشست میں بھی ہوا تھا کہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر آپ بتا کر دے رہے ہیں، لیکن چھپا کے دے دے تو کیا بات ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے آپ کی نیت کو۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی بہرحال اس کو خبر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے، آپ کی نیت جانتا ہے، تو خاموشی سے دے دے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ایک ہی مقصد ہے اس کا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ عرض کیا ہے خوش کرنا ہے اللہ کو، خیال کرو مخلوق کا۔ ان آیات میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے لیے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے نام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ اس مجبوری کا شکار ہوتے ہیں کہ یا انہیں کام نہیں ملتا یا وہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ناظرین اکرام، یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سب سے زیادہ حق آپ کی مدد کا ان کو جانا ہے جو آپ کے قریب ہیں، اور جو وزادار لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، کھل کے آپ سے مانگ نہیں سکتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کی خودداری ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے آپ پہ فرض کر دیا ہے کہ انہیں پہچانیے اور خاموشی سے ان کی مدد کیجیے۔
ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہاں پر آیت 274 مکمل ہوئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو 5 آیات روز پڑھتے تھے، تو آج 4 آیات کیوں پڑھی؟ واحد وجہ یہ ہے کہ 275 سے لے کے 280 تک سود کے بارے میں احکامات ہیں، تو میں نے سوچا کہ انہیں ہم ایک ساتھ ایک ہی نشست میں ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں 271 سے 274 تک جو معاملات ہیں وہ آپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کے ہیں، لوگوں کی مدد کے ہیں۔ صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، خیرات کیا ہے، اس پہ میں ایک الگ نشست میں بات کروں گا انشاءاللہ آئندہ نشست میں، کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور آپ کو فکر ہوگی کہ آپ نے زکوٰۃ کس طرح دینی ہے۔ اب ان تمام آیات کا انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ کچھ برا نہیں اگر کھل کے مدد کرو، کچھ برا نہیں اگر کھل کے مدد کرو، لیکن اگر پردہ رکھو بہتر ہے بہت۔ لیکن اگر پردہ رکھو بہتر ہے بہت۔ جو چاہتے ہیں دل سے کہ ہو اللہ کا کرم، اسی کوشش میں تو لگے ہوئے، جو چاہتے ہیں دل سے کہ ہو اللہ کا کرم انہی کو مل پاتی ہے رب کی ہدایت۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں مخلوق کا درد نہیں ہے، اللہ آپ سے کبھی خوش نہیں۔ دل میں آپ کے کسک ہوگی تو اللہ توفیق دے گا، یہ چیز سمجھ لیں۔ جو خرچ کرو گے رب کی نظر تم، اللہ بھی تم کو بھر دے گا کرم سے۔ جتنا دو گے اتنا ملے گا، اس چیز کو سمجھ لیں۔ جتنا دو گے اتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ سب کچھ نہ دے دینا کہ راندے درگاہ بن جاؤ، لیکن وہ تمام مال جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں واپس ملے گا۔ مومنوں، اس بات کا یقین کر لو، کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، انشاءاللہ کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ خرچ کرو ان پر جن کی نہیں سکت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، خرچ کرو ان پر جن کی نہیں سکت، ہو سکتا ہے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں شرم سے۔ ناظرین کرام، بہت اہم نکتہ ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام نازل کیا ہے، ڈاکٹرین بھی ہے، اسٹریٹجی بھی ہے، پالیسی بھی ہے، ٹیکٹکس بھی ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے کہ ارد گرد تمہارے جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تم کو ان کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لیے تم پہ ذمہ داری ہے کہ تم ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور خاموشی سے ان کی مدد کرو، خاموشی سے ان کی مدد کرو، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کسی پہ احسان رکھ کے اس کی مدد نہ کرنا، ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف فرمایا۔ تو مال ہوا جو خرچ ہے اللہ کے لیے،
اجر بھی اس کا رب ہی سے ملے گا، اجر بھی اس کا رب ہی سے ملے گا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اگلی نشست میں انشاءاللہ سود کے مسائل اور سود پہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تحقیق کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، جو کچھ بزرگوں اور علماء کرام سے پڑھتا ہوں وہی پیش کرتا ہوں۔ میرا منظوم ترجمہ کسی بھی صورت میں مکمل قرآنی آیات کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہوا ہے۔ میرا منظوم ترجمہ آپ کو آسانی سے عمومی مفہوم سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ آپ میں شوق بیدار ہو کہ بھائی چلو مکمل ترجمہ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔